عالم وہ نہیں ہوتا جس کے اوپر دوسرے مؤثر ہوں، عالم وہ ہوتا ہے جو دوسروں پہ مؤثر ہو. عالم اثر دیتا ہے، عالم اثر لیتا نہیں. مثلا ایک شخص، اب میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے 23 سال ہو گئے اس فیلڈ میں 15 سال کی عمر میں گیا تھا، ابھی میری 40 سال کے قریب عمر ہے. اگر میں نے 25 سال پڑھنے اور پڑھانے کے بعد بھی لوگوں کا اثر لینا ہے، ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، ان کے کہنے پہ مجلس پڑھنی ہے، ان کے کہنے پہ گمراہیاں پھیلانی ہیں، تو یہ جو 25 سال میرے اوپر اتنی انویسٹمنٹ ہوئی، قوم میں گیا، اتنا انہوں نے خرچ کیا، اتنے انہوں نے کوششیں کی، اتنے ٹیچرز نے مجھے پڑھایا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر میں نے یہی گل کھلانے اور کیسٹیں سن کے مجالس پڑھنی ہے تو پھر میں نے کیا حق ادا کیا؟ پھر تو میں بھی خائن ہوں اگر میں اس طرح کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد یہ کر رہی ہے، وہ بک گئے ہیں. کسی کو انگلینڈ کی بڑی پارٹیاں خرید لیتی ہیں، کسی کو امریکہ کی بڑی پارٹیاں خرید لیتی ہیں، کسی کو دبئی کی بڑی پارٹیاں خرید لیتی ہیں. یہ جتنے ہمارے کئی کلاس فیلوز ہیں جن کو بڑی بڑی پارٹیوں نے خرید لی ہے، ان کے کہنے کے پہ پڑھتے ہیں، ان کے کہنے پہ ان لوگوں کے پاس جا کے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے جن کی وہ خود مجالس میں مخالفت کرتے ہیں کہ یہ غلط لوگ ہیں. وہ بٹھاتے ہیں ان کو، کہتے ہیں بیٹھے ان کے پاس جا کے، نہیں تو آپ کی مارکیٹ نہیں بنے گی. یہ تشیع ہے، یہ بنو اسرائیل والا کردار ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بنو اسرائیل کو بیان کیا وہ اسی وجہ سے بیان کیا، مت بننا بنی اسرائیل. جو پڑھ کے آئے، جو دین سیکھا ہے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو. جناب دیکھیں یہ پاکستان میں کس شیعہ عالم کو نہیں پتا کہ اس تشیع کے اندر حکومت کا نظام ولایت فقیہ ہے. ہم پہلے سال جو کورس پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر، میں نے خود عقائد کی ساری کتابیں پڑھائی ہیں، جتنی شیعہ عقائد کی بکس پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر میں نے سب کی سب پڑھائی ہیں. الحمدللہ خدا کا لطف ہوگا، سخت سے سخت کتابیں پڑھائی ہیں جو سنگین کتابیں. سال اول میں تشیع امامت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حاکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہر زمانے میں، پبلک کو حق نہیں ہے کہ حاکم کو چنے. پہلے سال میں یہ پڑھتے ہیں، دوسرے سال میں بھی یہی پڑھتے ہیں، امامت کا چیپٹر 200 صفحے میں پڑھتے ہیں. 15 سال امامت پڑھنے کے بعد پاکستان میں آ کے یہ جمہوریت کے مدافع بن جاتے ہیں. یہ ایک دکھ کی بات ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کتمان دین. پبلک کی پریشر میں آ کے، اور دوسرے مکاتب اس طرح نہیں کرتے، ان کے پاس غلط نظریات بھی ہیں تو وہ فورس سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یا آپ دیکھیں وہابیت کے اندر کتنا انحراف ہے. ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی تھیوری نہیں ہے سیاسی، لیکن انہوں نے اپنی تھیوریز لوگوں تک پہنچائی. اور شیعہ کے پاس اتنا خالص، آپ دیکھیں شیعت اتنا کلیئر مذہب ہے، اور شیعت کے پاس وہ چیز، مثلا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیعہ کی سب کتابوں میں اور سنی کی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت اسلامی بنانی ہے. حکومت اسلامی جب بنانی ہے کیا کرنا ہے؟ طاغوتوں کو ختم کرنا. ہماری شیعہ بکس کے اندر سب میں لکھا ہوا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ آنے کی وجہ طاغوت ہیں. ایک وجہ طاغوت ہے، لوگ طاغوتوں کے ساتھ چلتے ہیں، جو حق حکومت نہیں رکھتے ان کے ساتھ لوگ چلتے ہیں. اس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہو رہا. یہ ہماری روایات میں ہے، کتب میں ہے. ائمہ سے پوچھا گیا، فرمایا جب تک ابن زیاد کا پیچھا نہیں چھوڑو گے اس وقت تک امام نہیں آئیں گے. کوفی بھی تو سارے ابن زیاد کے پیچھے چلے گئے تھے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ دیا تھا. استاد محسن قراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک ہدیہ بھیجا، لوگوں نے قدر نہیں کی. 11 گفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے رہبر آئے، لوگوں نے قدر نہیں کی. انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا فرض کریں بچے گلی میں کھیلتے ہیں تو کرکٹ کھیلتے ہیں تو لائٹ لگی ہوئی ہے، بچے لائٹ بلب توڑ دیتے ہیں. گورنمنٹ دوسرا بلب لگاتی ہے آ کے، پھر وہ دوسرا توڑتے ہیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ 5واں 6ٹھا 11 بلب وہ لگاتے ہیں، یہ بچے پھر توڑ دیتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ قدر تو یہ کر نہیں رہے. اب اس کے ارد گرد وہ اس طرح کی ایک شیٹ لوہے کی کچھ چیز اس کے ارد گرد لگائیں گے جس سے وہ کور ہو جائے تاکہ محفوظ ہو جائے، اب بچے اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبت میں رکھا اس وجہ سے تاکہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں. یہ قدر کرنے والے نہیں. یہ پاکستانی معاشرے میں آج اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ جتنے
یہ جتنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ طاغوت، یہ سب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ امام نے جو آگے بات کرنی ہے وہ ان کو امام نے اللہ کے قانون کی بات کرنی ہے، اور یہ اللہ کے قانون کے دشمن ہیں۔ امام نے فرمانا ہے کتاب اللہ، انہوں نے کہنا ہے امریکہ، تو پھر مخالفت تو شروع ہو جائے گی، کلیئر مخالفت ہے۔ شیعہ کے نزدیک واضح ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت بنانی ہے، تو حکومت جب بنانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت جو ہوگی امام کی وہ امامت ہوگی نا، آئندہ بھی امامت ہے، پہلے بھی امامت ہے، تو یہ وسط میں پھر کیا ہے؟ وسط میں جدھر مرضی جاؤ، ہاں یہ نا وسط میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام رکھا۔ امام نے فرمایا فقہا، فقیہ کی طرف آؤ، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو عادل ہیں، جو معاشرتی مسائل کو سمجھتے ہیں، جو تدبیر کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی حق کے حکومت وہ رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میری جان کی قسم، حضرت کو جب 12,000 خط آئے کوفہ سے، حضرت نے فرمایا ایک خط کا ایک جملہ یہ تھا وَلِ عَمْرِ، مجھے میری جان کی قسم حاکم صرف وہ ہوتا ہے جس کی پہلی شرط یہ ہو کہ وہ کتاب اللہ کا عالم ہو، جو اللہ کے قانون کو سمجھتا ہو، دوسرا وہ عادل ہو، تیسرا اس کا نفس گناہ سے محفوظ ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، برائی میں نہ پڑنے والا ہو، ایسا شخص مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں آج شیعہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کتمان دین ہو رہا ہے نا، یہ کتمان دین